ایک نعرہ صلوات۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسین کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر بو بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جا او ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لقا، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے
جاؤ اب کہاں ہوگی ملاقات تو بتاتے جاؤ تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اب میں پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے دیکھ لوں پھر سے میں جی بھر کے تمہارا چہرہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ضبط کتاب نہ مولا کو رہی ہے انور ہاتھ پھیلا کے بڑھے بچی کی جانب سرور جس گھڑی بے کس و معصوم نے رو کر یہ کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا آپ حضرات ایک سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے حمیدہ سلطانہ بنت صاحبزادہ ساجد علی خان صاحب آپ فرامپور کو بخشنے کی زحمت فرمائیں۔
آپ حضرات حتی الامکان ہر جمعرات کو کسی نہ کسی کے اصالِ ثواب کی مجلس کرتے ہیں، اور اس میں حتی الامکان کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ نئے نئے مرثیے پڑھے جائیں، اور ان مرثیوں کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ مرثیے اتنے اعلیٰ اور معیاری ہیں کہ سبھی حضرات کے لیے مفید ہیں، وہ چاہے ذاکرین ہوں، علماء ہوں، فضلاء ہوں، ادباء ہوں، شعراء ہوں، کسی بھی سن سے اگر تعلق ہے اس کا، تو وہ مرثیے کے بغیر نہ اردو مکمل ہوگی، نہ ادب مکمل ہوگا، نہ تہذیب و تمدن سے روشناس ہوگا وہ۔ یعنی مرثیہ جو ہے وہ میں بارہا اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ بحر العلوم ہے، یہ قلزم ذخار ہے، اس کے مفاہیم و مطالب جتنی مرتبہ اس مرثیے کو آپ پڑھیں گے اتنی مرتبہ ہر مرتبہ ایک نئے مطلب اور مفہوم سے آپ روشناس ہوں گے۔ تو ان مرثیوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات جو ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ آخرت بھی آپ کی اس میں بنے گی، یعنی جب ضرورت ہو آپ چاہیں تو وہ ویڈیو لگا کے اور مجلس برپا کر سکتے ہیں۔ ہر جمعرات کو حتی الامکان کوشش یہی رہے گی کہ نیا مرثیہ آپ حضرات کی خدمت میں۔ اچھا، میں نیا مرثیہ اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر میرس کے مرثیے جو ہیں وہ 1915 میں چھپے تھے، منشی نیول کشور نے چھاپے تھے۔ میں پوچھوں، خالی ترتیب پوچھ لوں کسی سے کہ ان کے خالی متنوں کی فہرست بتا دیں تو کسی کو بھی نہیں، ایک پسرا بھی نہیں یاد ہوگا۔ اور مزے کے لیے بات یہ دیکھیے کہ اب بات آ گئی ہے تو کہتے چلیں کہ ایک عرصے تک عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، یہ میر انیس کے نام سے پڑھا جاتا رہا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی پھر ہم نے تشریح کی اور ثبوت پیش کیا جو یوٹیوب پر موجود ہے، اور تو یہ حال ہے۔ تو اب اگلی مجلس جو 20 جنوری کو ہوگی، جمعرات کا دن پڑے گا، جمعرات ہوگی، تو وہ مجلس جو ہے تو وہ جعفر علی خان صاحب اثر اور علی ارشاد صاحب کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مجلس میں یعنی 20 جنوری کو جو مرثیہ پڑھا جائے گا وہ غیر مطبوعہ ہے، تو لہٰذا اس کا ایک نمونہ کم سے کم، اب چونکہ یہ ویڈیو بن رہے ہیں اور ہر ویڈیو جو ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اب لوگ جو ہیں تو وہ متمنی ہیں اس کے کہ دیکھیے اگلا ویڈیو کون سا آتا ہے، کیا کلام ہوتا ہے، کس کا کلام ہوتا ہے۔ تو آج جو مرثیہ ہم پڑھیں گے، جو پچھلی جمعرات کو ہم نے جہاں تک پڑھا تھا میرس کا، خورشید آسمان ادب کا طلوع ہے، اسی کے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ نمونے کے طور پر جو 20 جنوری کو ہم مرثیہ پیش کرنے والے ہیں اس کا نمونہ آپ دیکھیے، یہ حضرت تاشق علیہ رحمہ کا غیر مطبوعہ مرثیہ ہے۔ مرثیے کے ایک حصے میں نجف اشرف کی تعریف کی ہے، دوسرے حصے میں بیر العلم کی جنگ دکھلائی ہے، اور اس کے تیسرے حصے میں مولا کائنات کی شہادت ہے جو نظم فرمائی ہے۔ تو ایک بھائی نے ظافر جن کے حال کا مرثیہ کہا، عروج ہے میرے پروردگار دے مجھ کو، یعنی میرس نے، اور دوسرے بھائی نے جنگ بیر العلم۔ بس اس کا خالی ایک مصرع ہم بتا دیتے ہیں جس کا مفہوم کہ جب مولا کائنات نے راحل اور ظافر ان سب پر جتنے جنات تھے ان پر فتح پانے کے بعد سب سے پہلے عہد یہ لیا تھا جنات سے کہ ہمارے چاہنے والوں کو کبھی نہ پریشان کرنا، ورنہ سمجھ لینا۔ یہ مولا کائنات نے جنگ بیر العلم میں ایک عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے چاہنے والوں کو پریشان نہ کرنا۔ ایک درود بھیجے۔
وہ نمونے کے طور پر وہ اس لیے کہ جو ہمارے یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں ہمارے، وہ متمنی رہتے ہیں کہ اگلا مرثیہ جو ہے وہ تو 20 جنوری کا جو مرثیہ ہے وہ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں نمونے کے طور پر ایک بند حضرت تعشق علیہ رحمہ کا. دیکھیں نجف اشرف کی کیا تعریف کی ہے، کیا زور ہے بند کے اندر. فرماتے ہیں کہ کس قصر کی ہے یاد کہ دل عرش بری ہے، کس قصر کی ہے یاد کہ دل عرش بری ہے، فردوس کو رتبہ میری بستی سے نہیں ہے، فردوس کو رتبہ میری بستی سے نہیں ہے، انفاس میں خوشبو صفت زلف ہنسی ہے، یہ ہے وہ مکان جس میں یہ ہے وہ مکان جس میں مکین یہ ہے وہ مکان جس میں ید اللہ مکین ہے. اب روضے میں بیٹھے ہوئے 18 برس رہے ہیں عراق میں، 18 برس تو نجف اشرف کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے، اور کھینچہ قلم مرقع سرائے کربلا اور امام حسین السلام کے روضے کی بھی تعریف کی، اور پورا منظر کربلا کا روزہ عاشوراء کا انہوں نے اس مرثیے میں کھینچا ہے. تو کس قصر کی ہے یاد کہ دل عرش بری ہے، فردوس کو رتبہ میری بستی سے نہیں ہے، انفاس میں خوشبو صفت زلف ہنسی ہے، یہ ہے وہ مکان جس میں ید اللہ مکین ہے. اب کیا غضب کی بیعت کہہ دی ہے. اللہ آمین کہیے گا. تن روح کو زندہ ہے زیارت کی ہوس میں، بلبل پہ گلزار تڑپتی ہے قفس میں. ایک درود بھیجے. ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات. دیکھیے عجیب عجیب قسم کی رباعیاں میری عشق علیہ رحمٰن نے کہی ہیں، اور اہل علمی حضرات اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ اتنے دن سے سن رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، اور کوئی ایسی اس کے اندر پیچیدگی بھی نہیں ہے مرثیے میں. فرماتے ہیں تو خار ہے، میرے عشق کیا فرما رہے ہیں کہ تو خار ہے، بے شبہ گلستان سب ہیں. دیکھیے اب ان کی ساری و خاکساری دیکھیے. تو خار ہے، بے شبہ گلستان سب ہیں، تو ذرہ ہے، خورشید درخشاں سب ہیں، تو اپنے کو عشق خوب سمجھا شاباش، تو مور ضعیف ہے سلیمان سب ہیں. ایک اور یہ خاکساری پر ملاحظہ ہو ربائی. اچھا ہے جو نخوت سے معرّا ہو جائے، اچھا ہے جو نخوت سے معرّا ہو جائے، ہے نقص کمال میں جو غرّا ہو جائے. میں عشق وہ خاک سار ہوں دنیا میں، خورشید بھی لے نام تو ذرہ ہو جائے. ایک درود بھیجے. چونکہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے حال کا مرثیہ ہے، مطلع ہے سلام کا قصیدے کا. زہرا حسن حسین سے بچوں کی محرومی،
عورت کوئی جہان میں ایسی کہاں ہوئی؟ عورت کوئی جہان میں ایسی کہاں ہوئی؟ فرماتے ہیں، میرے والد مرحوم کا یہ قصیدہ ہے، فرماتے ہیں کہ خالق نے عقد پڑھ دیا زہرا کا عرش پر، شادی علی کے ساتھ بظاہر یہاں ہوئی۔ ارے شعر ملاحظہ فرمائیں، دنیا کے انقلاب کی ہے حد آخری، ذرا غور کیجئے گا کیا عبرتناک شعر ہے۔ دنیا کے انقلاب کی ہے حد آخری، بنت رسول باد پدر نوحہ خاں ہوئی۔ معصوم سارے ایک طرف، معصوم سارے ایک طرف، آپ ایک طرف، سب کا جواب آپ کی عمر رواں ہوئی۔ سب کا جواب بنت رسول تیری محبت کا ہے ثمر، میری ممات زندگی جاوداں ہوئی۔ میری ممات دنیا سے اتنی تنگ ہوئی باد مصطفیٰ، دنیا سے اتنی تنگ ہوئی باد مصطفیٰ، ہر ان کی سانس صبر کا ایک امتحان ہوئی۔ ایک درود بھیجے محمد۔ ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات، تو جو اس سے قبل کا ویڈیو جو پڑا ہے تو اس کی بیت میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو باقی بند ہیں وہ اس سے مربوط ہو جائیں، کہ رتبے میں کم ہیں، جبرائیل کہہ رہے ہیں جناب آدم و حوا سے کہ رتبے میں کم ہیں سارے نبی ان کے باپ سے، تھیں یہ کئی ہزار برس پہلے آپ سے۔ اب دیکھیے چھوٹا سا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، قصے ہیں۔ حیدر سے ایک روز نبی نے کیا خطاب، ہے عورتوں کے واسطے کیا خوب بو تراب، ہے عورتوں کے واسطے کیا خوب بو تراب، آیا نہ کچھ شہ نجف و نحل کو جواب، بولیں جھکا کے سر کو بطول فلک جناب۔ دیکھیں نصیحت ہے، بہتر ہے عورتوں میں یہی فرد فرد میں، بہتر ہے عورتوں میں یہی فرد فرد کو، دیکھیں نہ مرد ان کو، یہ دیکھیں نہ مرد کو۔ پردہ دونوں طرف سے ہے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے، تو یہ لیجیے اس کی وضاحت ہو گئی۔ بہتر ہے عورتوں میں یہی فرد فرد کو، دیکھیں نہ مرد ان کو، یہ دیکھیں نہ مرد کو۔ ایام انتقال نبی جب رہے قریب، یوں عرض کی بطول نے اللہ کے حبیب، ملیے گا حشر میں مجھے کس جا شہ غریب، گو ہر فشاں ہوا مرض جرم کا طبیب، گوہر فشاں ہوا مرض جرم کا طبیب، بیٹی
ملیں گے اہل گناہ کی دعا میں ہم، ہوں گے ضرور سایہ عرش خدا میں ہم۔ ایک درود بھیجیں۔ ہوں گے ضرور سایہ عرش خدا میں ہم، گویا ہوئی نثار ہو بابا یہ خستہ جہاں، اڑیاں تمام اہل جہاں آئیں گے وہاں روز حشر، اڑیاں تمام اہل جہاں آئیں گے وہاں، میں بھی برہنہ ہوں گی شہنشاہ انس و جاں۔ استفسار ہے، گردن جھکا کے بولے رسول خدا کے ہاں، لیکن رہے گا ہوش نہ کچھ زشت و نیک کو، سن لو بطول ایک نہ دیکھے گا ایک کو، چلائیں آہ آہ ہوا شام غم کو طول، ہے آب آب اس کے تصور سے یہ ملول، ہوگی برہنہ حشر میں جو دختر رسول، کیسی خدا کے سامنے شرمائے گی بطول۔ ستار ہے، ارے کیا غضب کی بیت کہہ دی، سادگی سے کہی ہے، ستار ہے کریم ہے پروردگار ہے، خیر اپنی فاطمہ کا وہی پردہ ہے۔ گزرا، اب یہ بات ہوئی ہے نا، تو گزرا جو اس مکالمے کو عرصہ قلیل، سدرا سے اڑ کے روح صفت آئے جبرائیل، بولے نبی سے شیفتہ خالق جلیل، خوشنو دیے بطول کی نکلی ہے یہ سبیل، خوشنو دیے بطول کی نکلی ہے یہ سبیل، کہ بنت نبی نے خالق یکتا سے شرم کی، اللہ نے بھی فاطمہ زہرا سے شرم کی۔ ایک درود بھیجے۔ کہہ دیجئے بطول سے کہتا ہے یوں کریم، عریاں نہ ہوگی تو کبھی روز امید و بیم۔ کیا مصرع کہہ دیا، تیرے ریاض میں گل عصمت کی ہے شمیم، تیرے ریاض میں گل عصمت کی ہے شمیم، شوہر کو تیرے نارو جنا کا کیا قسیم، شوہر کو تیرے نارو جنا کا کیا قسیم، صحرائے رست خیز میں جب ہم بلائیں گے، میدان حشر میں جب مردے اٹھائے جائیں گے، صحرائے رست خیز میں جب ہم بلائیں گے، حلے بہشت کے تجھے زہرا پہنائیں گے۔ ایک درود بھیجے محمد۔ ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حلے بہشت کے تجھے زہرا۔ اب دیکھیے تمام حدیثوں کو 6 مصروں میں اکٹھا کر دیا ہے۔ جس پر غضب ہو فاطمہ، اللہ ہو غضب، جس پر یہ مہربان ہوئی مہربان ہے رب۔ کہتے تھے بارہا یہ علی سے شہ عرب، کہتے تھے بارہا یہ علی سے شہ عرب، تم سے کیا کریم نے عقد بطول جب، چرچے نئے طرح کے ہوئے شہر میں، بالکل زمین دی
اسے مالک نے مہر میں، بالکل زمین دی اسے مالک نے مہر میں، یا باتراب صدر نشین زمین ہو تم. بہت غور سے سماعت فرمائے، بہت زبردست بند ہے. یا باتراب صدر نشین زمین ہو تم، زہرا ہے بدر مہر مبین زمین ہو تم، بس وجہ روشنی جبین زمین ہو تم، رونق فضائے رنگ نگین زمین ہو تم. تم سے جو برخلاف کوئی زشت کام ہے، ساری زمین پر اسے چلنا حرام ہے. اب سمجھ لیا؟ یہ حدیث رسول حضرت نے فرمایا ہے، تم سے جو برخلاف کوئی زشت کام ہے، ساری زمین پر اسے چلنا حرام ہے. اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جو عورتیں کہانیوں میں بیان کرتی ہیں کہ وہ یہودی کے گھر گئی تھیں اور آپ کے نور سے پورا مکان معطر ہو گیا تھا، نور سے بھر گیا تھا. اب جو وہ روایت ہے اس سے ذرا سی یہ ہٹا ہوا انداز اس کا ہے. اب لامحالہ ایک پختہ کار شاعر نے اس کو نظم کیا ہے، تو حدیث پر بھی نظر ہے، تاریخ پر بھی نظر ہے، قرآن پر بھی نظر ہے، تفسیر پر بھی نظر ہے. تو ہر چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے نظم فرمایا ہے. اب واقعاتی انداز ہے کہ تدبیر کی زنان عرب نے یہ ایک بار پائے ضرور محفل شادی کہیں قرار، آئے سبب نے اپنے گھروں سے کیے سنگار، سامان ہوں تمام امیرانہ آشکار. عرب کی عورتیں ہیں، سامان ہوں تمام امیرانہ آشکار، بلوائیے فریب سے بنت رسول کو، بلوائیے فریب سے بنت رسول کو، مل مل کے ہنسیے خوب جناب بطول کو. مل مل کے ہنسیے، زیور کہاں؟ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ وہاں کا جو حال ہے جناب سیدہ صلاۃ اللہ کے گھر کا، زیور کہاں، لباس کہاں، مال و زر کہاں، اطفال کا خیال ہے اپنی خبر، کہاں عشرت ہماری شکل سے آٹھوں پہر، کہاں کیسا بناؤ آئینہ پیش نظر، ہر وقت جی حسین و حسن کا نڈھال ہے، فاقے سے ہیں ہمیشہ. یہ بچوں کا حال ہے. یہ عرب کی عورتیں جو صورتحال تھی وہ بیان کر رہی ہیں. فاقے سے ہیں ہمیشہ فاقے سے ہیں ہمیشہ، یہ بچوں کا حال ہے. آخر معین اس کو ہوا ایک روز جب حیدر کے پاس آنے لگے لوگ بے ادب، کی عرض ہم غلاموں کی حرمت کا ہے سبب، فرمائیں سرفراز ہمیں فاطمہ جو اب، غل ہو عجیب عزت و توقیر پائی ہے، بیٹی رسول پاک کی مہمان آئی ہے. ایک درود بھیجیں. یہ باہر مردوں میں باتیں ہوئی ہیں مولا کائنات سے ان عرب جو آئے ہیں بلانے کے لیے کہ بیٹی رسول پاک کی مہمان آئی ہے.
گھر میں گئے یہ سن کے جو زرغام بے نیاز، رہرا سے بولے بادشاہ یثرب و حجاز، معلوم ہے مجھے کہ یہ ہیں صاحبان آز، اذیت دینے والے، یہ جو آئے ہیں تو ہمارا امتحان لینے کے لیے، معلوم ہے مجھے کہ یہ ہیں صاحبان آز، دعوت کا نام کرتے ہیں مالک ہے کارساز۔ مولا کائنات فرما رہے دعوت کا نام کرتے ہیں مالک ہے کارساز، سائل کو دے جواب سخی پر یہ بار ہے۔ ارے کیا غضب کی بات ہے، سائل کو دے جواب سخی پر یہ بار ہے، ہو آؤ چاہو ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ ہو آؤ چاہو ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، متوجہ رہیں، منہ دیکھ کے علی کا پکاری ہوا ملال، منہ دیکھ کے علی کا پکاری ہوا ملال، تم دیکھتے ہو شیر خدا فاطمہ کا حال، تم دیکھتے ہو شیر خدا فاطمہ کا حال، گوشے میں ہم کو تم کو بسر کرنی ہے محال، جائیں کہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے خیال، عیش و نشاط پر کبھی مائل نہیں بطول، عیش و نشاط پر کبھی مائل نہیں بطول، ان صحبتوں میں جانے کے قابل نہیں بطول۔ جو گھر کی صورتحال ہے وہ پوری تصویر کشی کی ہے انہوں نے میر عشق علیہ رحمٰن نے۔ فرماتی ہیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا، فرماتی ہیں کہ سر پر ہمارے ایک پرانی سی ہے ردا، اس کا بھی ہے یہ حال کہ پیوند جا بجا، لٹکا ہوا ہے خاک پر گوشہ کوئی پھٹا، منت سے یہ بلاتے ہیں جو مرضی ہے خدا، منت سے یہ بلاتے ہیں جو مرضی، محجوب ہوگی رنج اٹھائے گی فاطمہ، کہہ دو کہ خیر صاحبو آئے گی فاطمہ، کہہ دو کہ خیر آئے گی، کہہ دو کہ خیر صاحبو آئے گی فاطمہ، آیا وہ دن تو اور دل افسردہ ہو گیا، چہرہ ملال سے گل پژمردہ ہو گیا، تن دشمنوں کا شکل تنے مردہ ہو گیا، رو کے کہا بہت جو دل آزردہ ہو گیا، ہوں گی نہ میں ذلیل خدا کو عزیز ہوں، ہے شرم اس کے ہاتھ اسی کی کنیز ہوں۔ ایک بآواز بلند درود ہے۔ ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہے شرم اس کے ہاتھ اسی کی کنیز ہوں، فرما چکی جو درد کی گفتار فاطمہ، بھلائیں اشک آنکھوں میں ناچار، فاطمہ تھی محو شکر خالق غفار، فاطمہ کرتی تھیں قصد جانے کا ہر بار، فاطمہ
اترے رضائے دل کو بسائے ہوئے چلیں، دل کو رضائے دل کو اترے رضائے دل کو بسائے ہوئے چلیں، منہ کو پھٹی ردا سے چھپائے ہوئے چلیں۔ اب یہ منظر تو آپ نے دیکھا، یہ دیکھا منظر آپ نے، اب دوسرا منظر دیکھیے، در سے، پوری توجہ فرمائیں، در سے ابھی بطول کا نکلا نہ تھا قدم، آئے ملک حضور رسول فلک حشم، بولے جناب روکیے زہرا کو ایک دم، لائے ہیں مژدہ کرم رب ذوالکرم، یہ آبرو کہاں کسی بندے نے پائی ہے، پہنو خدا نے بھیجی ہے پوشاک آئی ہے۔ ایک درود بھیجے محمد پہنو خدا نے بھیجی ہے پوشاک آئی ہے۔ ملاحظہ ہو، ہم کیا کہیں جو خاطر زہرا خدا کو ہے، ہم کیا کہیں جو خاطر زہرا خدا کو ہے، کس درجہ پاس خالق نور ضیاء کو ہے۔ یہ ہیں ملول زلزلہ ارض و سما کو ہے، ستما عجیب عیسی یکتا لقا کو ہے، صدمہ عجیب عیسی یکتا لقا کو ہے، نو چرخ بے قرار ہیں قدسی اداس ہے، نو چرخ بے قرار ہیں قدسی اداس ہیں، سب حاملان عرش خدا بے حواس ہیں۔ پہنچا ہمیں یہ حکم خدائے امید و یاس، لے جاؤ فاطمہ کے لیے خلد کا لباس، پہنچے نہ تم چلی گئی زہرا اگر اداس، پھر پڑھنا ہوں گے سورت فطرس کسی کے پاس، پھر پڑھنا ہوں گے سورت فطرس کسی کے پاس، حد سے ہمیں زیادہ ہے خاطر بطول کی، مہماں چلی ہے بیٹی ہمارے رسول کی۔ ایک درود بھیجیں محمد۔ مہماں چلی ہے بیٹی ہمارے رسول کی، خوش ہو گئیں سنے جو یہ الطاف کردگار، خوش ہو گئیں سنے جو یہ الطاف کردگار، بولیں اٹھا کے ہاتھ سوئے قبلہ ایک بار اے میرے کار ساز تیرے فاطمہ نثار، تجھ پر تو حال بنت محمد ہے آشکار، محتاج کی خوشی کا بھلا طور کون تھا، اس فاقہ کش کا تیرے سوا اور کون تھا۔ ایک درود بھیجیں۔ ایک نعرے حیدری یا علی، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہنا یہ کہہ کے شاد ہوا دل حضور کا، ترک ادب ہے وصف بھی ملبوس نور کا، کیا پوچھنا ہے قدرت رب غفور کا، رستہ لیا مکان گروہ غرور کا، رستہ لیا مکان گروہ غرور کا،
پہنچی وہاں تو نور سے ڈہڑی کو بھر دیا، تاکہ سقر کو خلد کی آغوش کر دیا۔ پہنے تھے عورتوں نے ادھر فاخرہ لباس، پہنے تھے عورتوں نے ادھر فاخرہ لباس، ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھیں بیٹھی پاس پاس، در سے چمک ہوئی کہ اڑے طائرے حواس، در سے چمک ہوئی کہ اڑے طائرے حواس، چلائیں بڑھ کے آگے کنیزان حق شناس، کہ تعظیم اس کی فرض ہوئی خاص و عام کو، اٹھو جھکو کمال ادب سے سلام کو۔ ایک درود بھیجے محمد۔ اٹھو جھکو کمال ادب سے سلام کو، دیکھا اوہو کیا کیا مصرے کہے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں، اب وقت تو ہے نہیں جو اس کی تشریح کر سکیں۔ دیکھا تو حر شام میں ڈوبا نہنگ ہوش، ہے نہر نکھتے گل جنت میان جوش، ہمراہ اہتمام کو حوران حلہ پوش، ہیں کشتیاں جواہر و خلط کی زیب دوش، خم گردنوں کو فرط ادب سے کیے ہوئے، ہاتھوں میں سب لباس کے گوشے، ہاتھوں میں سب لباس کے گوشے لیے ہوئے، ایک درود بھیجے۔ بس اس سلسلے کے یہ آخری 3 بند ہیں اور پھر 4-5 بند مصائب کے جو محل مجلس ہے۔ ایک درود بھیجیں محمد۔ بولا حشم کہ بخل و کرم کا شمول ہے، بولا کرم کہ بخل و کرم کا شمول ہے، ان عورتوں میں جلوہ نما کب بطول ہے۔ دیکھیے ایک ایک مصرے پر غور کیجیے گا، بلکہ ایک ایک مصرے پر نہیں، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا۔ ان عورتوں میں جلوہ نما کب بطول ہے، ظلمت کدے میں نور خدا کا نزول ہے۔ کیا کہا؟ ظلمت میں، ظلمت کدے میں نور خدا کا نزول ہے، قطروں میں بحر نور ہے، کانٹوں میں پھول ہے۔ قطروں میں بحر نور ہے، کانٹوں میں پھول ہے۔ ارے کیا بیت کہہ دی ہے کہ مثل سفال رنگ حسینوں کا ماند ہے، ذروں میں آفتاب شراروں میں چاند ہے۔ درود بھیجے۔ ذروں میں آفتاب شراروں میں چاند ہے، روب بطول سے کوئی گھبرا کے اٹھ گئی، روب بطول سے کوئی گھبرا کے حیران رہ گئی، کوئی کملا کے
اٹھ گئی صدقے کوئی ہوئی کوئی تھرا کے، اٹھ گئی کوئی کمال رش سے جھنجلا کے، اٹھ گئی دیکھی نہیں وہ شکل تھی اس دم حضور کی، تھیں آپ نور اور جو شے تھی وہ نور تھی۔ ایک درود بھیجیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ بس اس سلسلے کے صرف 5 بند شہادت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے سلسلے میں انتقال ہو گیا ہے، اور جناب زینب صلوات اللہ علیہ حجرے میں تشریف لائی ہیں۔ زینب سرہانے بیٹھ گئیں، رو کے یہ کہا، ہے میں کیا کروں، یہ کسے آ گئی قضا، جھک جھک کے اضطراب میں کہتی تھی میں فدا، لی مجھ سے نظام بھی نہ خدمت، یہ کیا کیا، کیا جانے روح جسم سے کیوں کر نکل گئی، ارے اماں تمہارے چہرے کی صورت بدل گئی، اماں تمہارے چہرے کی صورت بدل گئی، کہ اٹھیے سبھوں کو پاس بلا کے بٹھائیے۔ بس آخری 3 بند ہیں کہ اٹھیے سبھوں کو پاس بلا کے بٹھائیے، کیا نوش کیجئے گا میں لاؤں، بتائیے بھائی گئے ہیں دیر سے ان کو بلائیے، رونے کو نانا جان کے روزے میں جائیے، ایسی بھی نیند ہوتی ہے بیدار ہو جئے، گھر ہے اداس بیٹھیے ہوشیار ہو جئے۔ بس آخری 2 بند ہیں کہ شہزادے آئے اتنے میں باہر سے دردناک، دل ہو گیا حسین کا صدمے سے چاک چاک، دوڑے حسن بھری ہوئی تھی گیسوؤں میں خاک، بولے علی سے ہو گئے ہم جیتے جی ہلاک، جو قہر ہو گیا وہ کہیں کس زبان سے، ارے بابا چلو کہ اٹھ گئی اماں جان سے، بابا چلو کہ اٹھ گئی اماں جہان سے۔ بس آخری بند ہے کہ سامان دفن کا اسد اللہ نے کیا، اسما کو غسل دینے کی خاطر بلا لیا، کفنائی لاش رنج سے خون جگر، پیال تابوت لا کے صحن میں حیدر نے رکھ دیا، رو کے پکارے لالا ازارو گلے ملو، لو آؤ ماں کی لاش سے پیارو گلے ملو، رو کے پکارے لالا ازارو گلے ملو، لو آؤ ماں کی لاش سے پیارو۔ آپ حضرات 1 مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے کہ حمیدہ سلطانہ بنت صاحبزادہ ساجد علی خان صاحب مرحوم کو بخشنے کی زحمت کریں۔ بسم اللہ۔